دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری ہوگی۔ دنیا پہ یہ ذہن میں رکھیں کہ دین پہ چلنا آج نہیں، اس وقت اوکھا تھا جب وہ کانٹوں کی نوکوں کے اوپر، پتھروں کی نوکوں کے اوپر جب انہوں نے قدم رکھ کے اپنے سجدے کی اپنی پیشانیوں کو رکھ کے جب وہ چلتے تھے، ایمان اور اسلام ان کے لیے مشکل تھا، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ آج بحمدللہ اتنی آسانی کے ساتھ ہم یہاں آئے، درسگاہ کے اندر گئے، ایک وضو کیا اور وضو کر کے ویسے ہی قدم مسجد کے اندر درسگاہ کے اندر رکھیں، آرام سے سکون سے نماز پڑھیے، نہ گرمی کا ڈر ہے، نہ کوئی سردی کا خوف ہے، اور نہ کوئی ڈسٹ مٹی گھٹے کا خوف ہے، آرام سے سکون سے نماز پڑھیے۔ یہ کون سی مشکل ہے؟ تو بہت آسانی ہے۔ اس دور کو ذرا عالم تصور میں لائے نا، جب مسجد نبوی شریف کا پہلا منظر جو پہلی تعمیری ہے، جب دشمن کا خوف ہے، چپے چپے کا دشمن کا خوف ہے، اذان دینا مشکل ہے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھنا مشکل ہے، لوگوں کے سامنے درود پڑھنا مشکل ہے، اپنا ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے۔ پہلی تعمیری مسجد نبوی شریف کی صرف خالی ستون ہے اور اوپر کھجور کی چھال ہے، بارش آتی تو ساری اندر آتی ہے۔ صحابہ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیچڑ کے اندر ان کے ناک، ان کی پیشانی، ان کا چہرہ جو ہے وہ کیچڑ کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو اپنے چہروں کو دھوتے ہیں، اور ایسے عمل میں بھی، ایسے حال میں بھی رہ کے وہ اپنے آپ کو خوش محسوس کرتے ہیں، وہ راحت محسوس کرتے ہیں، اس بھوک کو، اس فاقے کو برداشت کر کے بھی وہ اپنے آپ کو سرخرو سمجھتے ہیں۔ لیکن آج ان کے مقابلے میں تو ہر حوالے سے ہمارے ہاں آسانیاں ہیں نا۔ اگر آج ان آسانیوں کے دور کے اندر بھی اگر ہم رہ کے، عمر گزار کے بھی اگر ہم یوں ہی خالی ہاتھ لوٹ گئے تو ہم جیسا بد نصیب کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، بس یہی میں آپ کو ایک مختصر پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب اس کٹھن دور میں تشریف لائے، آپ نے ہر طرح کی بد عقیدیوں کو آپ نے دفع دور فرما کے اپنے صحابہ و اہل بیت کی وہ ذہن سازی فرمائیے کہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کے سوا کوئی اور محبت نہیں آئی۔ پھر اسی وراثت کو، اسی ورثہ کو آپ کے نائبین نے، آپ کے خلفاء نے یکے بعد دیگرے، نسل بعد نسل، دست بدست تمام اولیاء کاملین نے یہی عقیدہ اپنے متوسلین اور اپنے متعلقین کو یہی عقیدہ دیا ہے۔ آج آپ کو جہاں بھی خانقاہیں ملیں گی، تمام خانقاہوں کا، تمام درسگاہوں کا ماٹو مشن یہی ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہی عقیدے کی خوشبو جو ہے نا، اور یہی عقیدے کی فیڈ، خوراک یہی آ کے انہوں نے بانٹی ہے، اولیاء اللہ نے بانٹ رہے ہیں۔ آج اس وقت بھی ہماری محفلیں جو ہیں یہ بہترین ذریعہ پیغام ہے، بے شک یہ بہترین ذریعہ پیغام۔ میں اکثر محفلوں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ اتنے سارے لوگ آئے بیٹھے نا، ہمارے ماضی کے اندر ہمارے اسلاف کے سامنے اتنے لوگ جمع نہیں ہوتے تھے۔ وہ منتیں کر کر کے، لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے، لوگوں کو اپنی جیبوں سے وہ خرچ کر کے، آپ تو یہ بہت سارے پیسے مجھے دے کے بیٹھے ہوئے نا ذرا، لیکن ہمارے بزرگوں نے اپنی جیبوں سے جو جمع پونجی ہوتی تھی نا، وہ لوگوں کو دے کے، منتیں کر کے، رو رو کے، لوگوں کے پاؤں پکڑ کے اپنے رب کی طرف بلاتے تھے۔ انہیں کہتے تھے اپنے رب کی طرف آ جاؤ، لوگوں اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ اور مجھے وہ بڑا بغداد شہر کا واقعہ جو ہمارے بزرگوں نے بیان کیا ہے، شہر بغداد میں ایک بندہ برف اس نے لگائی ہوئی تھی، تو وہ رو رو کے نا برف کی وہ صدائیں دے رہا تھا، ہوکے لگا رہا تھا کہ لوگوں، ساتھ روتا بھی تھا، وہ وین بھی کرتا تھا، روتا بھی تھا، کہتا تھا کہ لوگوں میرا سودا جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے، میرا سودا ضائع ہو رہا ہے، میری برف کھر رہی ہے، میری برف پگھل رہی ہے، لوگوں مجھ سے برف لے لو، مجھ سے برف لے لو۔ حضرت شیخ پاس سے گزرتے ہیں تو غش کھا کے گر گئے، مریدین ساتھ ہیں، ساتھی ساتھ ہیں، اٹھایا، کہہ رہے کہ جناب ہوا کیا ہے؟ اس نے برف کا ہوکا ہی تو لگایا، ذرا برف بیچ رہا تھا، اس نے ہوکا ہی تو لگایا، آپ کو خیر ہے کیا ہوا ہے حضور؟ تو فرمانے لگے لوگوں دراصل یہ برف کی بات نہیں، یہ میری اور آپ کی زندگیوں کی بات ہے۔ جیسے یہ زندگی کھر رہی ہے، جیسے یہ برف پگھل رہی ہے، ویسے ہی ہماری زندگی میں پگھل رہی ہے۔
آج ہماری جو ہے ہماری زندگیاں پگھل رہی ہیں اور وہ کس مشن پہ کس ماٹو پہ وہ گزر رہی ہیں. آج میں اور آپ یقین سے نہیں